بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللهم احینا مسلمین وامتنا مسلمین والحقنا بالصالحین ان الاعمال بالخواتیم كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین صدق اللہ العظیم اللهم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللهم صل علی محمد النبی الامی وازواج امہات المؤمنین وذریته وآل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کسی بھی کام کوئی بھی کام ہو اس کا حسن اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے انجام خیر کے ساتھ ہو. ایک آدمی کاروبار کرے اور بہت بلندیوں پہ چلا جائے ہر طرف شہرت ہو اور بالآخر نقصان ہو کے خسارے میں مقروض ہو کے اور کتنے لوگ جیلوں میں چلے جائیں تو اتنا کاروبار کرنے کے بعد کتنا بڑا نقصان ہے. ایک آدمی ہے وہ آرمی میں جاب کر کے بڑی عہدے پہ چلا گیا اور اس سے کوئی ایسی غلطی ہوئی کہ وہ کورٹ مارشل ہو کے جیل میں چلا گیا. اسی طرح سول ملازمین میں آدمی کے بڑا نام ہے بڑی شہرت ہے بڑی پے ہے بڑی سہولتیں ہیں اور کسی کیس میں پکڑا گیا اور ڈسمس فرام سروس کر دیا گیا. اسی طرح کسی کی دوستیاں آپس میں بڑی لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ بھائیوں سے آگے ہیں اور آخر میں آ کے وہ دشمنی میں بدل جائے اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں تو اس کے دوستی کا انجام اچھا تو نہ ہوا. اسی طرح ایک آدمی یا مکان بناتا ہے بناتے بناتے مکان مکمل کرنے میں کوئی آندھی کوئی طوفان آ کے مکان کو گرا دیتا ہے خراب کر دیتا ہے تو اس کا سارا بنا ہوا ختم ہو گیا. کسی نے باغ لگایا اور باغ بڑا عالی شان ہے اس سے بر بھی گئے اور اس کے بعد طوفان آندھی آیا اور سارے اس کے بر ختم ہو گئے اور درخت گر گئے تو اس کا تو نقصان ہو گیا. یہ زندگی میں سب سے اللہ کی بڑی نعمتوں میں جو نعمت ہے وہ ایمان ہے. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. سارا دار و مدار نجات کا ایمان پہ ہے. اگر ایمان کے ساتھ اللہ رب العزت یہاں سے لے جائیں اللہ سب کا ایمان خاتمے ایمان پہ فرمائے تو انشاءاللہ چھوٹے موٹے غلطیاں گناہ اللہ معاف بھی فرما دیں گے. غفور الرحیم ہے. اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش صحابہ اہل بیت نیک صالحین کی پھر جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں ان کی سفارشیں یا اولادوں میں کچھ کی سفارشیں کسی نہ کسی درجے میں کام آ جائیں گی. اولاد بھی صدقہ نیک ہو تو صدقہ جاریہ بن جاتی ہے. لیکن یہ ساری سعادتیں اس صورت میں ہے کہ اس بندے کا خاتمہ ایمان پہ ہو اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہونا تو جتنی مرضی ثواب دینا چاہو پہنچانا چاہو کچھ بھی ثواب نہیں پہنچے گا. کوئی صدقہ جاریہ نہیں بنے گا. اگر کوئی بندہ کسی نبی کا والد ہو یا اس کی اولاد ہو اور وہ ایمان سے نہ جائے تو وہ نبی بھی میدان محشر میں نفع کا ذریعہ نہیں بن سکتے. اور قرآن میں تو سیدنا نوح علیہ السلام کے اس میں تو اللہ جل شانہ واضحات کے ساتھ کہ اس کے عمل غیر صالح تھے تو وہ تو وہاں اجازت بھی نہیں استغفار کی بھی اجازت ہوگی تو بھی یہ ساری جتنی بہاریں ہیں نا ایمان کی یہ اس صورت میں ہے کہ ایمان لے کے دنیا سے چلا جائے. ایمان کے ساتھ اعمال کے ساتھ صحیح عقیدے کے ساتھ شرک سے پاک بدعات سے پاک اعمال کی ترتیب لین دین سے تو پھر انشاءاللہ اگلے سارے معاملے اللہ پاک خیر و عافیت والے بنا دے. اور اگر پاؤں سلپ ہو گیا ہڈی ٹوٹ گئی اور ضائع ہو گیا تو پھر تو آدمی بیساکھیوں سے بھی نہیں چل سکتا.
تو یہ جو ذکر اذکار، یہ جو مجالس، نیک مجالس یا جتنی بھی دین کے کام ہیں، تبلیغ ہے، مدارس ہیں، مساجد ہیں، نیک اعمال ہیں، یہ سارے کے سارے اس بات پہ ہیں کہ ان نیکیوں کو جو جمع کیا ہے، ان برکات کو جو حاصل کی ہیں، یہ اپنے ساتھ دنیا سے لے کے جانے والا بن جائے، اور اگر نہیں لے کے جا سکا تو اس جیسا خسارہ کسی کا نہیں۔ ساری زندگی دین پہ گزاری، مشقتیں برداشت کی، مجاہدے کیے، لیکن انجام برا بن گیا، اور انجام برا بننے سے کوئی چیز اس کے کام نہ آئی، نہ دنیا کی خسران دنیا والآخرہ، دونوں خسارے اس کے گلے دنیا آخرت کے لگ گئے۔ اب بھی یہ اس کی کیسے بچا، اس کی حفاظت کی جائے۔ دیکھیں کسی کے پاس سونا ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر میں ایسے میز پہ نہیں رکھ دیتا، اس کو کسی تجوری میں رکھتا ہے، چابی اس کی سنبھال کے رکھتا ہے، چابی بھی سامنے نہیں رکھتا۔ اسی طرح کیش ہے تو کیش کو ایسے نہیں رکھتا، کسی ترتیب سے رکھتا ہے۔ کوئی بھی قیمتی کاغذات ہوتے ہیں تو ان کو ایسے نہیں رکھا جاتا۔ تو ایمان کائنات میں سب سے قیمتی چیز ہے جس کی حفاظت بھی اسی درجے میں کی جائے۔ شیطان، لٹیرا، ظالم، ڈاکو اور یہ نفس کے ذریعے، یہ ماحول کے ذریعے، مجبوریوں کے ذریعے بعض چیزوں میں آ کے آدمی سے اس کا ایمان لینے کی کوشش کرتا ہے، اور اس ایمان کی حفاظت اللہ ہی فرمانے والے، اور اللہ سے حفاظت مانگی جائے۔ اللہ پاک جب حفاظت فرمائیں گے تو انشاءاللہ شیطان مردود بھی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی شخص برائی سے نہیں بچ سکتا، اللہ اسے بچانے والے ہیں۔ تو ایمان کی حفاظت بھی اللہ سے مانگی جائے کہ اللہ جو مجھے ہدایت دیا، اس ہدایت کے بعد مجھے گمراہی سے بچانا۔ اے اللہ میرے دل کو ایمان پہ قائم و دائم رکھ۔ اے اللہ مجھے زندگی میں بھی نیک لوگوں کے ساتھ، موت کے وقت بھی، موت کے بعد بھی، اور حشر میں بھی نیک لوگوں سے جوڑ۔ تو اس کے جڑنے کا، اس کے پانے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ نیک لوگوں سے جڑا رہے۔ جن لوگوں کے ساتھ یہ اٹھے گا، بیٹھے گا، انہی کے مذہب، انہی کی ترتیب، انہی کے اعمال کے ساتھ جائے گا، اور انشاءاللہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آدمی کی پہچان اس کے دوستوں سے، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں سے ہوتی ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ دوستی یاری میں شیعت کے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کی مجلس اعضاء میں جانا شروع کر دیا، کچھ تھوڑا عرصہ گزرا تو پتہ چلا وہاں شادی بھی کر لی ہے، اور اس کے بعد اس کی اولادوں میں اہل تشیع پیدا ہو گئے۔ تو بھئی آدمی کی یہ دوستی یاری، اٹھنا بیٹھنا آدمی کے ایمان کی دلیل ہے، نشانی ہے کہ وہ جن لوگوں کے پاس بیٹھے گا وہ انہی لوگوں کے پاس بیٹھے گا جو اس کا نظریہ، اس کا مذہب اور اس کی خواہشات اور اس کی عقیدہ ہوگا۔ تو ایمان کی حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا جائے کہ جن کی برکتیں ایمان والی ہوں، جن کے حلیے ایمان والے ہوں، جن کے قول فعل ایمان والے ہوں، جن کے مال حلال والے ہوں، جن کی صحبت میں برکت ہو، جو غلطیوں پہ تنبیہ کرنے والے ہوں، اور جو دین میں ساتھ لے کے چلنے والے ہوں، دین میں ساتھ لے کے چلنے والے ہوں۔ کتنے ایسے ہوتے ہیں، میں نے خود بارہا بڑے بڑے دینداروں کو دیکھا ہے کہ ان کی دوستی یاریاں ہوتی ہیں تو بعض لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہوتے ہیں، اور انہیں پتہ ہوتا ہے ان کا پیسہ سود کا ہے، ان کا پیسہ ناجائز ہے، یہ حرام ذرائع سے ہے، تو دوستی یاری میں اس کے گھر سے کھانا بھی کھا لیتے ہیں۔ اب بظاہر تو دوستی یاری نبٹ گئی، لیکن جو زہر اندر چلا گیا اپنا اثر ضرور دکھائے گا۔ جب حرام مال اندر جائے گا تو حرام اعمال پیدا کرے گا، حرام عقائد پیدا کرے گا، حرام نظریات پیدا کرے گا، نظروں کو بے غیرت بنائے گا۔ یہ ایک بات لکھ لیں، آپ کسی کو نہ بتائیں اور اسے خنزیر کھلاتے، کچھ عرصے میں آپ دیکھیں گے وہ شخص زانی ہو جائے گا۔ کسی کو نہ بتائیں یہ شراب ہے، نہ پتہ چلے، اسے کہیں یہ کوکو کولا بہت تیز ہے، تو کچھ عرصے میں دیکھیں وہ کیا کرے گا۔ اسی طرح جو یہ سوسائٹی ہے یہ بھی ایک شراب ہے، یہ جو لوگ ہیں یہ بھی ایک خنزیر ہیں، ان کے ساتھ اٹھنے سے، بیٹھنے سے، محبت سے، ان کے میل جول سے آدمی کے اندر یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک بات بے شک تجربے میں آپ لے جائیں، عورتوں کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں نا، وہ خرابیاں کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب وہ فنکشنز میں جاتی ہیں، فنکشن میں جاتی ہیں، وہاں ننگے وجود بھی دیکھتی ہیں، کہتی ہیں میں تو اتنی ڈھکی پھکی، اس کو دیکھو کتنی آزاد ہے، ان کا سونا دیکھتی ہیں اتنی تعداد میں، بھائی میرے پاس تو ایک
سیٹ پہنا ہے، اس نے 6 سیٹ پہنے ہوئے ہیں، اس کے تو کپڑے ہی بڑے مہنگے ہیں، اور اس کے بعد اس کے بچوں کے کپڑے دیکھتی ہے تو دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ نہیں پتا ہوتا ہے وہ حرام ذرائع سے کمائے ہوئے ہیں اس نے، اس کے حلال ہیں، پاک ہیں، پاکیزہ ہیں، طیب ہیں، وہ تو حرام مال ہے۔ اگر سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک ہیرے جواہرات سے بھی لدی جائے تو حرام ہے، جہنم کا ایندھن ہے، قبر کے سانپ اور بچھو ہیں۔ لیکن بس آدمی انسان ہے نا، تو عورتیں کمزور ہوتی ہیں، یہ موم کی طرف پگھل جاتی ہیں جلدی نا، تو یہ وہ دیکھ کے آ کے خامدوں سے لڑتی ہیں۔ اور اکثر لوگوں کے ہاں جو بیوی خامد کی لڑائی ہوتی ہے وہ یا تو لڑکی ماں کے گھر جا کے ہو کے آتی ہے، تو یا کسی فنکشن سے آتی ہے تو خامد کے گلے پڑ جاتی ہے۔ ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، ہم تو غریب ہیں، ان کی کار میں بیٹھے دل خوش ہو گیا، ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ ارے کیا پتا ان کی حرام کی کار ہے، کیا پتا وہ کیا کام کرتے ہیں، کیا پتا ان کو کون کون بیماریاں لگی ہوئی ہیں۔ اللہ جل شانہ سب کے ایمان کی حالات کی حفاظت فرمائے۔ ایک دفعہ ایک گاڑی میری دکان کے آ کے سامنے کھڑی تو میرا ملازم تھا، تو مجھے کہتے دیکھے جی کتنی پیاری مہنگی گاڑی ہے، یہ جینین جاپان کی گاڑی ہے نا۔ تو میں نے کہا یار لوگوں کی گاڑیاں کیوں دیکھتے ہو، اپنے کام سے کام رکھو، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے تمہارے لیے کافی ہے۔ کہتا نہیں آپ دیکھے تو صحیح نا۔ اتنی دیر میں گاڑی کا دروازہ کھلا، اس میں سے ایک نوجوان نکلا جس کے دونوں پاؤں معذور تھے، اور اس نے پہلے وہ بیساکھیاں باہر نکالی، پھر باہر نکلا، اور اتفاق سے ہماری دکان میں آ گیا، کچھ سامان لینا تھا، تو اسے میں نے اچھے طریقے سے ڈیل کر کے سامان دے کے بھیج دیا۔ جب میں چلا گیا میں نے کہا تو نے اس کی گاڑی تو دیکھی ہے، اس کی ٹانگیں نہیں دیکھی؟ تیرے پاس ٹانگیں ہیں، جب چاہے باتھ روم میں چلا جائے، جب چاہے تم گھر چلا جائے، جب چاہے جہاں چلا جائے، یہ تو اپنی مرضی سے اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ تو ہم لوگوں کی طرف جب دیکھتے ہیں، لوگوں کے ماحول میں دیکھتے ہیں تو ہم پہ وہ غلبہ آ جاتا ہے نا۔ اسی لیے نیک صالحین کی جب صحبت میں جائیں گے نا، عورت جائے گی تو کہے گی میں نے تو کبھی تہجد نہیں پڑھے ہیں، اس عورت کی زندگی میں کبھی تہجد گئے ہی نہیں، میں تو 1 سپارہ نہیں پڑھتی ہوں، یہ کہتی ہے میں 10 سپارے روز پڑھتی ہوں، میں تو 100 دفعہ درود شریف پڑھا، یہ تو 10,000 درود شریف پڑھتی ہے، میں تو استغفار کرتی نہیں ہوں، جو 5 استغفار کی تسبیح کرتی ہے، 20 لا الہ الا اللہ کی تسبیح کرتی ہے، یہ تو 200 نفل پڑھتی ہے۔ پھر یہاں آ کے نا اپنی شرمندگی اللہ کی طرف رجوع، یہ صحبت کی برکت ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے۔ جب ایسے لوگوں میں بیٹھے گا جن میں دین کی باتیں ہوں گی، رسول اللہ کی باتیں ہوں گی، قرآن کی باتیں ہوں گی، دیکھے گا کہ یار میرے بچے تو بڑی انگلش اچھی بولتے ہیں لیکن میرے بچوں کو تو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، اس کے تو سارے بچے حافظ قرآن ہیں۔ ارے میں نے خود دیکھا ہے کتنے مر جانے والوں کے بچوں کو نماز جنازہ نہیں آتا، ماں اور باپ کا جنازہ بھی پڑھنا نہیں آتا کہ جنازہ پڑھنا کیا ہے۔ باپ مر گیا ہے، کبھی کس کو ٹیلی فون، یار کوئی میرے باپ کو غسل دینے والا مل جائے۔ اگر اس کا بیٹا دین سیکھا ہوا تھا تو اس کے لیے تو شہادت تھی اپنے ابا کو غسل دینے کی، بیٹی کی شہادت تھی کہ اپنی ماں کو غسل دیتی۔ تو بھئی آپ نے اگر دین پہ اپنے آپ کو چلانا ہے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے اور اس ایمان کو ساتھ لے کے جانا ہے تو پھر آپ اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا محبت ان لوگوں سے کریں کہ جن کے ہاں ایمان کے باغیچے ہیں، جن کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی برکتیں ہیں، جن کے گھر جو ہے رسول اللہ کے چمن ہیں، جن کی بچیوں کو دیکھ کے حیا پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ کو میں ایک بات شرطیہ بتاتا ہوں، بشک تجربہ کر لیں۔ آپ کسی ایسی بچی کو دیکھیں جو حیا والی ہے، غیرت والی ہے اور ایماندار ہے، صالحین ہے، ورع تقوی والی ہے، اس پہ نگاہ پڑتے ہی دل میں ایک ورع تقوی پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک ایسی بچی کو دیکھیں جس کا گندا لباس، جسم بھی نظر آتا ہے، آدھا لباس، اس کے بال بھی بکھرے ہوئے، اسے دیکھ کے برائی کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ پکی ٹھکی بات ہے۔ تو اسی طرح ماحول بناتا ہے اور بگاڑتا ہے۔ آپ نے صاف پانی پیا تو آپ کے اندر پاکیزہ پانی چلا گیا، آپ نے گٹر کا پانی پیا تو آپ کو ہیپاٹائٹس اور بیماریاں لگ جائیں گی۔ یہ جو ماحول ہے یہ ہیپاٹائٹس لگانے والا، بیماریاں، یہ غلیظ ہے، یہ گٹر کا پانی ہے جو اس ماحول کے ذریعے ہم اپنے گھروں میں لے کے آتے ہیں۔ میں نے دیکھا جن گھروں میں ٹی وی ہے تو ٹی وی جی خبریں سنتے ہیں، کیا خبریں سننے قبر میں پوچھا جائے گا؟ بڑے بڑے دیندار ہیں جو
ٹی وی پہ بڑا اہتمام کرتے ہیں، گھروں میں ہے تو کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے، اور ٹی وی جب بچی ناچ رہی ہوتی ہے کسی کمرے میں دھمک پہ تو پتہ چلتا ہے ٹی وی اپنا کارنامہ دکھا دیا۔ اسی طرح موبائل ہے، اور موبائل کا استعمال کی ترتیب اگر آپ کے قبضے میں نہیں تو آپ اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے جہنم کا آگ کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں پکڑا رہے ہیں۔ تو وہی آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا ایمان ساتھ لے کے جائیں، آپ کے بچے آپ کے لیے صدقہ جاریہ لیں، تو سب سے پہلے اپنے گھر کا ماحول بنائیں، برداشت پیدا کریں، محبت پیدا کریں، اخلاق پیدا کریں، ادب پیدا کریں، صبر پیدا کریں، ایک حکمت کو اپنائیں، اور اس کے بعد ایسے لوگوں، رشتہ داریاں ختم نہیں کر سکتے ہم، مجبوری ہے، قطع رحمی میں آتا ہے، لیکن اس جو رشتہ داریاں ہیں ایک حدود اور ایک ضابطے میں رکھی جی۔ ایسی شادیوں میں نہ جائیں جہاں تیل مہندی ہوتی ہے، جہاں مخلوط ہیں، آپ کہتے ہیں اکثر رہتا ہوتا ہے جی وہ کیا کریں جی، اور وہاں جا کے بچی اور بچے مکس ہو جاتے ہیں، ان کے تعلقات بن جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ایمان، اپنے بچوں کو، ایمان کو بچانا چاہتے ہیں تو وہ ایسے بچائیں کہ یہ سمجھے کہ وہ آگ ہے اور آگ ان کو لگ جائے گی، وہ ایک بیماری ہے، ٹی بی ہے، کینسر ہے، ان کو لگ جائے گا۔ تو آپ خود بھی بچیں، ان کو بھی بچائیں، اور اپنی ترتیب، اور اسی طرح ہی بعض محلوں میں سے کھانا آ جاتا ہے، میری بات غور سے سنیے، اور جناب آ گیا، شکر کیا آ گیا، وہ کھاتا کہاں، وہ اس کا ذریعہ آمدن کیا ہے؟ حرام کے لقمے کھانے سے اندر کیا جائے گا؟ میں یہ باتیں جو کہہ رہا ہوں یہ وہ باتیں ہیں کہ جو دیندار بھی جس پہ عمل کرتے ہیں، دیندار بھی اس پہ ملوث ہو جاتے ہیں، شادیوں پہ چلے جاتے ہیں، 100% اس حرام کا مال ہے، اس کا شادیوں پہ چلے جاتے ہیں، وہ بھی آپ اس کے حرام کے مال کھا کے، اگر آپ نے جانا ہی ہے تو وہاں جا کے کوئی کام کا عذر پیش کر کے کھانے بغیر واپس آ جائیں۔ ہم نے تو 20 دفعہ ایسا کر لیا ہے، ہمیں ان کو بھی پتا ہوتا ہے، ان کے دل میں بھی چور ہوتا ہے یہ ہمارا حرام کا مال نہیں کھائے گا، ان کو پتا ہوتا ہے آپ نے جواز بنانا ہے، وہ شکر کریں گے جائے جائے۔ تو بھئی آپ اپنے ایمان کی، اپنے گھر کی، اپنی زندگی کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو یہ سمجھیں کہ باہر آگ لگی ہوئی ہے، اور وہ باہر شکاری کتے ہیں، اور وہ کھا جائیں گے اور آگ لگ جائے گی، پھر آپ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں کہ شیطان ظالم آ کے لوٹ کے لے کے چلا جائے گا۔ جب آدمی آنکھ سے دیکھتا ہے تو دل میں تصویر چلی جاتی ہے، اور وہ دیکھتے دیکھتے عکس سے نقش بن جاتا ہے، اور وہ وبال اور عذاب بن جاتا ہے۔ تو بھی ایمان کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والوں کو اللہ فرما رہے ہیں تقوی اختیار کرو۔ تقوی ایک ذریعہ ہے ایمان کو قائم رکھنے کا، اور ایمان کو بچانے کا، اور شر اور فتنے سے۔ تمہیں موت نہ آئے اس حال میں کہ تم ایمان کے ساتھ دنیا سے جاؤ، مسلمان ہو کے دنیا سے جاؤ۔ تو بھئی آپ اگر اس حال میں جانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے ایسے ہی ذریعے، ایسے ہی اسباب، ایسی ہی ترتیب، ایسے ہی میل جول، اللہ والوں سے ملنا جلنا، ترتیب کو جو ہے اپنے بچوں کو بھی آدمی کبھی کبھار ایسی مجالس میں لے جائے، بچیوں کو جو عورتوں کا ہے، ہاں جو عورتوں کا ہے، میری بات غور سے سنیے، مخلوط نہیں ہونا چاہیے، علیحدہ ہونا چاہیے۔ دین کے نام پہ بھی برائیاں پھیل جاتی ہیں، دین کے نام پہ بھی فحشی پھیل جاتی ہے۔ ہر وہ کام جو سنت سے ہٹ کے ہے وہ دین نہیں، وہ برائی ہے اور شر ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ اپنے گھر کا ماحول بھی بنائیں، گھروں میں ماحول بنائیں، کسی نیک صالحین میں سے کسی کو کہ جی اپنے گھر میں آ کے بیان کر دیا کرے، تو کسی کا بیان کر کے آواز آ جایا کرے، تو اس طرح ایک مجلس، اس طرح بچوں میں بیٹھ جائیں اور کوئی کتابیں منتخب کر لیں، کبھی ایک بچہ اس میں سے حدیث یا واقعہ پڑھ لے، کبھی دوسرا پڑھ لے، کبھی تیسرا پڑھ لے، کبھی باپ پڑھ لے، کبھی ماں پڑھ لے، تو بچوں کے اندر وہ سننے سنانے سے، اور پھر انہیں بٹھا کے ذکر اذکار کرایا جائے، انہیں بٹھا کے ذکر اذکار کرایا جائے۔ یہ ذکر ان کے اندر قوت پیدا کرے گا، ان کے اندر ایمان کی حلاوت پیدا کرے گا، ان کے اندر استعداد۔ دیکھیں جو لوگ بیمار جلدی ہو جاتے ہیں نا، ان کی قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے،
قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے، تیز ہوا چلے بھی بیمار ہوتے ہیں، کوئی بیماری پھیلے تو بیمار، نزلہ زکام بھی ہو جاتا ہے۔ جن کی قوت مدافعت قوی ہوتی ہے نا وہ اتنی جلدی بیمار نہیں ہوتے۔ یہ ذکر جو ہے نا ایمان کی قوت مدافعت کو، روح کی قوت مدافعت کو، باطن کی قوت مدافعت کو بہت قوی بنا دیتا ہے، پہاڑ بنا دیتا ہے۔ پانی آ کے ٹکراتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے، ایمان کی حقیقت نصیب ہوتی ہے، ایمان کی مٹھاس نصیب ہوتی ہے، ایمان کا یقین نصیب ہوتا ہے، اللہ جل شانہ کی مدد نصیب ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی برکتیں پاتا ہے۔ وگرنہ ہم نے خود دیکھا ہے اتنے اتنے باپڑت خاندان تھے کہ کبھی کسی نے ان کے ناخن نہیں دیکھا، ہاتھ کا پاؤں کا بھی نہیں دیکھا۔ آج ان کی بچیوں کے برقعے تو چھوڑے، ان کی تو قمیضیں جو ہے ان کے بازو بغیر اس کے وہ پھر رہی ہیں، بال بھی ان کے کھلے ہیں، اور ان کے آباء و اجداد لوگوں کو دین سکھاتے تھے۔ تو بھئی میری گزارش ہے، یہ جو ذکر کی مجالس، یہ جو نیک مجالس، نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کا ملنا، یہ بڑے نفع کا ذریعہ ہے۔ اور برے لوگوں کے پاس دیکھیں، آپ بیٹھے ہیں ایک جگہ پہ نا، وہاں آگ ہے تو کوئی نہ کوئی چنگاری آگ کے آپ کے کپڑوں پہ لگ کے آ کے کپڑوں کو جلا سکتی ہے، اور آپ ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں وہاں خوشبو پڑی ہے، پھول ہیں، تو وہ آپ کو جتنی دیر بیٹھیں گے آپ محتر ہوتے رہیں گے۔ یہ برائی آگ ہے جو آپ کے روح کے اندر اتر جائے گی اور آگ لگا دے گی، اور وہ آگ قبر اور جہنم کی آگ بن جائے گی۔ اور یہ دین ایک معطر ہے جو آپ کی روح میں نور پیدا کرے گا، آپ کے جذبات کی حفاظت کرے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ عورتوں کو خصوصاً اپنی بچیوں کی حفاظت کریں، بچیوں کو کھلا نہ چھوڑیں، کھلا چھوڑنے کے بڑے نقصان ہوتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں ان کی بچیاں اسکول سے کالج سے ڈائریکٹ اپنی فرینڈس کے ساتھ چلی جاتی ہیں، ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کس کے گھر جاتی ہیں، اور جب مصیبتیں پڑ جاتی ہیں تو سوائے رونے کے، دھونے کے، بدنامی کے، ذلت کے، منہ چھپانے کے کوئی بھی صورت باقی نہیں آتی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم خود کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، ایک آدمی مشین ہے قیمے والی نا، تو قیمہ تھوڑی آدمی کا دھیان نہیں، اس نے اپنا ہاتھ بھی اس میں ڈال دیا تو تھوڑی دیر میں اس کے ہاتھ کا قیمہ بھی باہر آ جائے گا۔ تو یہ مشین چل رہی ہے، اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح اس سے نفع لے رہے ہیں کہ اپنی ذات کو نہیں قربان کر رہے۔ جہاں غلط کام دیکھیں بولیں طریقے سے، لڑکے نہیں، طریقے سے، حکمت سے، محبت سے۔ اگر بات نہیں بنتی تو ناراضگی اختیار کریں، اس سے علیحدگی اختیار کریں، اسے روکنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ سے نہیں ہو پاتا تو پھر علیحدگی اختیار کریں۔ میں نے خود دیکھا ہے یہ خاندان جو بگاڑ ہوئے ہیں ایسے ایک دم نہیں ہو گئے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو خیر ہے کوئی بات نہیں، کبھی بچیاں ہیں کبھی بچے ہیں، خیر ہے کوئی بات نہیں، کیا ہو گیا یار؟ تو یہ کیا ہو گیا خیر ہے نا، ایک دن اتنا بڑا شر بن جاتا ہے، اتنا بڑا فتنہ بن جاتا ہے کہ آدمی واپسی کے رستے ختم کر دیتا ہے۔ تو بھی یہ بات تو ٹھہری نا کہ سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، اور سب سے قیمتی چیز کی حفاظت بھی اتنی ہی قیمتی ہے، اتنی ہی ضروری ہے کہ ہم تب ہی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت پائیں گے کہ ہم ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں، اور پھر اس کا اہتمام کریں، دعائیں مانگیں اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ اس کا اہتمام کریں، بچوں کو بھی سکھائیں۔ جیسے کہتے ہیں نا کوئی آدمی یا اللہ میرے بیٹے کو ڈاکٹر بنا دے، تو ڈاکٹر تب بنے گا میڈیکل کالج میں 5 سال پڑھے گا، پھر پریکٹس کرے گا، پھر امتحان دے گا، امتحان پاس کرے گا تو ڈاکٹر بنے گا نا۔ اے اللہ ایمان کے ساتھ مجھے دنیا سے لے جا، یہ ہے اصل مومن کی کامیابی، کو ایمان کے ساتھ چلا گیا۔ کتنے ایسی بد نصیب لوگ ہیں، کتنے ایسے بد نصیب لوگ ہیں مسلمان گھرانوں میں، نیک فیملیز میں تھے، میں تو بہت لوگوں کے بارے میں، اور وہ کسی نہ کسی چکر میں آدمی اپنا ایمان گوا گیا، کافر ہو گیا، کوئی عیسائی ہو گیا، کوئی یہودی ہو گیا، کوئی شیعہ ہو گیا، کوئی مرزئی ہو گیا، کوئی پارسی بن گیا، کوئی اسماعیلی بن گیا۔ کتنے لڑکے لڑکیوں کے چکروں میں اپنے دین سے ہی چلے گئے، کتنے لوگ مال کو دیکھ کے نوکریوں کے چکروں میں ہی چلے گئے۔ بھئی اس لیے کہ ہمارے نزدیک دین کی قیمت نہیں تھی، ایمان کی قیمت نہیں تھی، دنیا کے پیسے کی قیمت تھی۔ تو اپنے بچوں کو سکھائے کہ دنیا میں سب سے قیمتی رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا رشتہ ہے۔
یہ رشتہ کسی حال میں قربان نہ ہو، ساری جان قربان ہو جائے، مال قربان ہو جائے، دنیا قربان ہو جائے، میرے نبی کا رشتہ قربان نہ ہو۔ میرے نبی کے رشتے کے ساتھ، اس تعلق کے ساتھ زندگی، موت اور حشر نصیب فرمائے۔ اللہ میرے، آپ کے، ہم سب کے گناہوں کو، غلطیوں کو، کمزوریوں کو، خامیوں کو معاف فرمائے۔ تو بھئی یہ ضرورت ہے، اپنے بچوں کو روز کے اعتبار سے، ہفتے کے اعتبار سے یہ تبلیغ کریں کہ بھئی ہمارا ایمان اصل چیز ایمان ہے، کہ ہم ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں اور ایمان کی حفاظت کرنی ہے اور اللہ سے مدد مانگی ہے، اور ایمان کو بچانے کے لیے سب سے بہترین راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ چلیں جی، سبحان اللہ۔